آپ کے لیے نہیں بیٹھا تھا، آپ کے لیے نہیں بیٹھا تھا، تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھا تھا۔ فرمایا کہ وہ میرے دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں ایک خاصیت ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھتا ہے محروم نہیں کیا جاتا ہے، لہذا اس کو بھی وقت دیا۔ تو اس لیے اللہ والوں کے پاس سب سے آخری اور انتہائی گہری بات ہے اور دین کی جڑ ہے، جس کو دیندار بننا ہو اللہ والوں کے پاس رہنا شروع کر دو، کچھ دن کے بعد خود ہی اصلاح ہو جائے گی، گناہوں سے نفرت ہونے لگی، کیونکہ کسی کمرے میں اندھیرا ہے، بجلی کا گو اور کتے کا گو اور سور کا گو کچھ نظر نہیں آتا اندھیرے میں، لیکن جب وہ روشنی دیاسرائی جلائی اور روشنی ہو گئی تو ہر آدمی نے دیکھ لیا، ارے بھائی یہاں تو بچھو ہے، سانپ ہے، پیخانہ ہے، اور کچھ گدھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے دل میں روشنی آتی ہے، اس وجہ سے گناہوں سے نفرت خود بخود آٹومیٹک قدرتی طور پر گناہ چھوٹ جاتے ہیں، چھوڑنا نہیں پڑتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جاؤں گا تو گناہ چھوڑنا پڑے گا، اور گناہ کی میری بہت عادت ہے، اس وجہ سے جاتے ہی ہیں اللہ والوں کے پاس۔ لیکن ہمارے شیخ حضرت مولانا ابرار صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے گناہ چھوڑنا نہیں پڑتا، خود بخود چھوٹ جاتے ہیں، چھوڑنا نہیں پڑتا، خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہیں سے 20,000 روپیہ رشوت دیا، رشوت، اور سرکاری ملازم نے فوراً اس کے ساتھ پولیس کا دستہ پہنچ گیا، DIG IG اور پولیس والے پہنچ گئے، اور اس کا ایک دوست تھا، اس نے آ کے موٹر سائیکل سے جلدی سے اس کو بتا دیا، پولیس تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس نوٹ پر دستخط ہے، اس نے دیا ہے ان کو پکڑوانے کے لیے۔ تو کیا کرے گا وہ؟ سب پیسہ گٹر لائن میں پھینک دے گا اور چور کو دعا دے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، بہت بہت سزا دی سائیکل چلانے والے کو، اس نے چلا دیا تھا، کلا ہوا لیا، اور میں نے اسے ورنہ ڈھکن کو ڈالنے پکڑ جاتا، ڈھکن سے اٹھانا پکڑ جاتا، ڈھکن کھلا ہوا اس کو اٹھا، ڈھکن چور بھی کام آ جاتے ہیں کبھی۔ تو یہ بات ہے کہ کیا کوئی اس سے پوچھے تم نے روپیہ تم کو چھوڑنا پڑا یا خود بخود چھوڑ گئی، تم کو چھوڑنے میں مشقت ہوئی یا چھوڑ کر کے الحمدللہ شکریہ ادا کیا؟ تو ایسی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے یقین اور ایمان اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے راستے سے تو نے بچا لیا، اور جنت کی خوشبو، جنت کی ہوا یہی دنیا ہی میں ملنے لگتی ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کا جو خاص بندہ ہوتا ہے گناہ چھوڑ دیتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے دل میں اتنا سکون، اتنا چین رہتا ہے کہ جیسے جنت یہیں آ گئی۔ کیوں؟ جنت کیسے آ گئی؟ خالق جنت آ گیا۔ جنت کیا چیز ہے؟ اللہ کے مقابلے میں جنت کی کیا چیز حیثیت ہے؟ جب اللہ آ گیا دل میں تو جنت کی اللہ میں صفات کیا آ گیا، یعنی جنت کی خوشبو یہیں آنے لگتی ہے دنیا ہی میں اللہ والوں کو اور اللہ والوں کے غلاموں کو بھی۔ میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ اختر بھی شامل ہو جائے، غلامی تو اختر نے کی ہے اللہ والوں کی، یہ غلامی کے لیے ثبوت پیش نہیں کرنا ہے۔ سارا عالم شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے، اللہ کی توفیق سے 3 سال مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آبادی کے ساتھ رہا، جب طبیہ کالج میں پڑھ رہا تھا۔ 15 16 17 سال کی عمر تھی، 15 16 17 سال کی عمر میں حضرت بہت بڑے بزرگ تھے،
प्रताप गढ़ी बहुत बड़े बुजुर्ग थे, 3 साल उनके साथ रहा। इतने बड़े बुजुर्ग किसी मेरे शेख भी उनके पास गए थे दुआ करने, वो तजाबुत दावत थे। फिर 17 साल शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में था। फिर उसके बाद अब मौलाना शाह अबराल साहब सर पर मेरे तरबियती छाया रखते हैं। तो पैदाइश के इतनी लंबी सोहबत किसी को शायद ही दुनिया में कोई पाया है। किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 10 साल, मगर मेरा 3 साल मौलाना शाह मोहम्मद अहमद साहब दामद बरकातुहुम और 17 साल हजरत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब के साथ 20 साल हो गए ना। और अब मौलाना शाह अब्दुल साहब की नाद उठाने की तौफीक अल्लाह ने दी। तो अब बताता हूँ कि अल्लाह ताला दुनिया ही में जिसको जन्नत लेनी हो, जन्नत का जिसको मजा लेना हो, तो समझ लो अल्लाह वाला बनता है, गुनाहों को छोड़ दे। और दुनिया ही चाहता है कि दोज़ख देख लूं तो वो गुनाहगार जिंदगी गुजारे। गुनाहों में दोज़ख की अजाब की खासियत है। ठीक है, तो जन्नत और दोज़ख दुनिया ही, जो शख्स गुनहगार है, गुनाहों में मुंह काला करता है, उसकी दोज़ख में ही तो शुरू हो गई। और जो तकवा से रहता है तो खालिक जन्नत दिल में आ गया, और उसकी जन्नत यहीं से शुरू हो जाती है, दुनिया ही से। अल्लाह के लिए रहम कर लो अपनी जानों पर, अल्लाह के लिए रहम कर लो अपनी जानों पर, अल्लाह के लिए रहम कर लो अपनी जानों पर। गुनाहों से मुंह काला मत करो, गुनाह कभी सुकून तुमको नहीं दे सकते। अल्लाह की हुकूमत में, जमीन आसमान की हुकूमत में अल्लाह ताला की नाफरमानी करके कैसे सुकून से रह सकते हो। मामूली पाकिस्तान और किसी मुल्क का बादशाह नाराज हो जाए तो बताओ उसको मुल्क में चैन मिलता है? मगर यहाँ तो मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो इस बादशाह की गिरफ्त से छुट्टी मिली। यहाँ जुर्म किया, कत्ल यहाँ किया, लंदन में जाके बैठ गए, अमेरिका में बैठ गए, तो हुकूमत आदिल हो गई। खुशामद करती है कि वहाँ मुलजिम को भेज दो, वो कहते हैं मैं नहीं भेजता, मेरी अमान हिफाजत में है तुम्हारा मुलजिम। तो क्या करती पाकिस्तान आदिल है, मगर अल्लाह ताला तो आदिल नहीं है। जहाँ भी जाओगे खुदा की हुकूमत होगी। समंदर में 7 समंदर पार जाओगे तो वहाँ भी अल्लाह ताला की जमीन, अल्लाह ताला का समंदर है। और जिस मुल्क में जाओगे आसमान ऊपर जमीन नीचे, अल्लाह की हुकूमत हर जगह।